قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ایک کے بعد ایک بھارت کو بڑی شکست کا سامنا ہے۔ مودی اور بھارت کی بہادر فوج کی ذلت کے چرچے آج پورے انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ آج سے پہلے کبھی بھارت کے ساتھ اتنی ذلت اور رسوائی نہیں ہوئی جو آج مودی کے دور اقتدار میں بھارت کو دیکھنی پڑ رہی ہے، اور یقین کریں یہ ذلت اور رسوائی رکنے والی نہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چین کس اہم مقام پر بیٹھ گیا ہے، چین کیسے بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے جا رہا ہے، کون سی بڑی ریاستیں اس وقت خطرے میں ہیں، کیا پاکستان اور چین مل کر بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجانے لگے ہیں۔ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ چین ایک سوتا ہوا دیو ہے، اسے سویا رہنے دیں، لیکن اگر کسی نے اس کو جگا دیا تو یہ پوری دنیا میں تہلکہ مچا دے گا۔ دوستو اب بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے۔ دوستو بھارت نے چین کو جگا دیا، اب چین نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بھارت کو چھٹی کا دودھ یاد کروا کر ہی دم لے گا۔ یقین کریں اس وقت چین نے بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہوئی ہے۔ مودی کو اس وقت جو ذلت اور رسوائی چینی اور پاکستانی فوج کی وجہ سے اٹھانی پڑ رہی ہے، اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ دوستو چین نے جہاں چند ماہ قبل لداخ میں بھارتی فوج کو پیچھے دھکیل دیا تھا، اب متنازع بھارتی ریاست اروناچل پردیش میں بھی انٹری دے دی ہے۔ چین کے ہاتھوں بھارت کو ایک بار پھر خفت اٹھانا پڑ گئی۔ چین نے اروناچل پردیش میں گاؤں تعمیر کر لیا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے بیجنگ نے بھارت کے زیر قبضہ علاقے کے 4.5 کلومیٹر اندر نیا دیہات آباد کر لیا ہے۔ اس سے قبل چین لداخ میں بھی بھارت سے علاقے چھین چکا ہے۔ تفصیلات کے مطابق شرمندگی اور خفت بھارت کا مقدر بن چکی ہے۔ چین اروناچل پردیش میں گاؤں تعمیر کر چکا ہے۔ بھارت نے متنازع علاقے پر برسوں قبضہ برقرار رکھا، تاہم چین نے متعدد علاقے بھارت کے قبضے سے واگزار کروا لیے ہیں۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ تصاویر سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ چین نے بھارت کے زیر قبضہ علاقے کے 4.5 کلومیٹر اندر گاؤں تعمیر کیا ہے، جو ضلع بالائی سبانسری میں دریائے ٹساری چو کے کنارے واقع ہے۔ چین نے علاقے میں نہ صرف سڑکیں بھی تعمیر کی ہیں بلکہ ملٹری پوسٹ بھی قائم کی ہے۔ اس سے قبل چین لداخ کے علاقے میں بھی بھارت کے زیر قبضہ متعدد علاقے واگزار کرا چکا ہے۔ گزشتہ سال جون میں چینی اور بھارتی فوجیوں کے درمیان لڑائی میں بھارت کے 20 اہلکار بھی مارے گئے تھے۔ دوستو یہ ہے بھارت کی وہ فوج جسے وہ دنیا کی مضبوط ترین اور سب سے بڑی فوج ہونے کا دعویٰ کرتا پھرتا ہے۔ حالانکہ اگر گراؤنڈ پر دیکھا جائے تو حالات مکمل طور پر مختلف ہیں۔ 27 فروری کو بھی ابھینندن نے بھارت کا منہ کالا کروایا، اور اب جنوری 2021 میں ایک دفعہ پھر بھارتی فوج اروناچل پردیش میں مودی سرکار کے لیے ذلت کا باعث بن چکی ہے۔ تو مودی چاہتا ہے کہ پڑوسی ممالک کو خوف کی نفسیات میں مبتلا رکھا جائے اور پاکستان کے ارد گرد حصار قائم کیا جائے، مگر اب اس گیم میں چین دودھ میں مینگنیاں ڈالنے کا کام کر رہا ہے، جس کی شے پر چھوٹے پڑوسی ممالک بھی بھارت کی نو آبادیاتی طرز فکر کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب چین نے بھارت کی گیم کا پانسا پلٹ دیا ہے۔ چین نے نہ صرف بھارت کے ہمسایہ ممالک پر اپنا اثر و رسوخ قائم کر چکا ہے بلکہ بھارت کے اندر موجود کئی ریاستوں میں بھی اپنا لوہا منوا چکا ہے۔ آج بھارت کی متعدد ریاستیں چین اور پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں، جن میں خالصتان، ناگالینڈ، چھتیس گڑھ، آسام سمیت متعدد ریاستیں بھارت سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ دوستو حالات مودی کے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں۔ گوسوامی کی چیٹ کے بعد سے بھارت میں اور بھارتی فوج میں مودی کے خلاف نفرت پھیل چکی ہے۔ بھارتی فوج جان چکی ہے کہ پلوامہ حملے میں 40 بھارتی فوجیوں کا قاتل کوئی اور نہیں نریندر مودی ہے۔ مودی کے کہنے پر ہی پلوامہ حملہ ہوا اور 40 سے زائد بھارتی فوجی جہنم واصل ہوئے۔ بھارتی فوج میں اس وقت مودی کے خلاف سخت نفرت موجود ہے۔ بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ مودی کو نہ تو بھارتی عوام کی فکر ہے اور نہ ہی بھارتی فوج کی۔ مودی کو صرف اپنے اقتدار اور اپنی انتہا پسند جماعت RSS کی فکر ہے۔ پورا بھارت اس وقت مودی کے خلاف سراپائے احتجاج ہے کہ کیسے ایک شخص نے 40 سے زائد بھارتی فوجی افسران کو اپنے اقتدار کی خاطر جہنم واصل کروا دیا۔
क्या भारत में इंसानी जानों की कोई कदर नहीं? क्या भारत में खून इतना सस्ता हो चुका है? चीन और पाकिस्तान इस वक्त मोदी के खिलाफ डट गए हैं। कश्मीर को पाकिस्तान बनाने का वक्त आ गया। मोदी ने जो लड़ाई शुरू की उसका खात्मा हम करेंगे। हमारे लिए तो शहादत की मौत ही असल जिंदगी है। हमारे पास 22 करोड़ चलते फिरते एटम बम हैं, इसलिए मोदी को होश के नाखून लेने चाहिए। भारत बहुत जल्द टुकड़ों में तकसीम होने वाला है। कश्मीर, नागालैंड और खालिस्तान की आज़ादी का रास्ता खुल चुका है। कश्मीर को पाकिस्तान बनाने का वक्त आ गया है। चीन ने भारत से अपने इलाके वापस लेना शुरू कर दिए हैं। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं। वहां बाकायदा फौजी चौकियां बन चुकी हैं। यहाँ भारत के टुकड़े होने से सिर्फ एक सूरत में बचा जा सकता है, अगर मोदी को इक़्तिदार से फौरी तौर पर हटा दिया जाए, वगरना बहुत जल्द भारत का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। अगस्त 2019 से पहले चीन भारत के दरमियान कभी कोई कशीदगी देखने में नहीं आई थी, लेकिन आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद से यूँ समझ लें मोदी ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। दोस्तों, दर हकीकत कश्मीर इस वक्त दो अहम हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक हिस्सा भारत के कब्जे में है जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, और एक हिस्सा चीन के पास है जिसे लद्दाख कहते हैं। मतलब अगर लद्दाख और मकबूजा कश्मीर को मिला दें तो कश्मीर मुकम्मल हो जाता है। आर्टिकल 370 के तहत कश्मीरियों को यह हक हासिल था कि वो अपनी मर्जी के फैसले खुद कर सकते थे। उन्हें काबिज भारतीय कश्मीर में भी आर्टिकल 370 के तहत आज़ादी हासिल थी, लेकिन आर्टिकल 370 को ख़त्म करके मोदी ने अपनी मौत को आवाज़ दे दी है, जिस पर पाकिस्तान समेत चीन ने भी खूब एहतजाज किया। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद से चीन ने यह तसव्वुर कर लिया कि भारत ने लद्दाख की भी खसूसी हैसियत वाले मुआहदे को ख़त्म कर दिया है, जिसके बाद चीन और भारत के दरमियान लड़ाई का सिलसिला शुरू हुआ और आज तक जारी है। भारतीय फोर्सेस ने लद्दाख में अगले मोर्चों पर बढ़ने की कोशिश की तो उल्टा चीनी फोर्सेस ने भारतीय फोर्सेस को लद्दाख वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई किलोमीटर पीछे धकेल दिया था, और भारत 4 माह तक लद्दाख में अपनी पहली वाली पोजीशन पर आने के लिए रोता रहा। इसने चीन जैसी सुपर पावर को अपने लोअर क्लास जंगी जहाज़ों और डरे और सहमे हुए फौजियों से डराने की कोशिश की, लेकिन चीन कहाँ और भारत कहाँ। भारतीय फोर्सेस तो कश्मीरी मुजाहिदीन का मुकाबला नहीं कर सकती, तो किसी मुल्क की फौज का कैसे मुकाबला करेंगी। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।